الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. صدق اللہ العظیم. قابل قدر سامعین محترم، انسان کی شخصیت اور اس کے کردار کو بنانے میں جہاں دیگر کئی عوامل ہیں، وہیں پر صحبت ایک مسلمہ حقیقت ہے. اور یہ صحبت اور سنگت صرف انسان کے مزاج اور اس کے کردار اور شخصیت سازی میں ہی نہیں، بلکہ انسان کے علاوہ کئی چیزوں میں اس کا عمل ہمارے مشاہدے میں آتا رہتا ہے. اسی بنیاد پہ وہ مشہور مثال بھی دی جاتی ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو جس کو بھی ایک خاص ماحول میں کچھ وقت کے لیے رکھ دیا جائے، جس چیز کو بھی، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، تو اس ماحول کے اثرات اس پر آ جانا ایک بدیہی اور ایک فطری بات ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نکتے کو اپنے ایک منظوم کلام کے اندر ایک مکالمے کی شکل میں مثال کے ذریعے سے سمجھایا. فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے گفتگو کر رہے ہیں کہ میں نے ایک روز مٹی سے جب مجھے خوشبو محسوس ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی دل آویز اور اتنی خوبصورت خوشبو تجھ میں کہاں سے آئی؟ تو مٹی کا جواب یہ تھا کہ ہوں تو میں بھی مٹی، ہوں تو میں مٹی ہی، نہ مشک ہے نہ عنبر ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، مٹی ہی ہے. لیکن مدت باگل نشستم، کچھ عرصے کے لیے میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. جو ہم نشینی کا اثر تھا وہ میرے ہم نشینوں کی طرف سے میرے اندر آیا، ورنہ میں تو ایک مٹی ہی ہوں، مٹی کا ڈھیلا ہی. اگر ہم انسانوں کے اندر صحبت کے اثرات کا جائزہ لینا چاہیں تو اپنے سمیت کسی بھی انسان کو بطور ٹیسٹ کیس لے سکتے ہیں کہ جب انسان اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ اس کی سنگت اور دوستی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے،
تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس انسان کے اندر ان اچھے لوگوں کی عادتیں، خصلتیں اور ان کے اخلاق اس میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی شخصیت پر ان برے لوگوں کے برے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیماروں کی مجلس میں زیادہ بیٹھتا ہے یا بیماری سے متعلق اور بیماریوں سے متعلق زیادہ گفتگو کرتا اور سنتا ہے تو اس کو اپنے اندر بھی بیماریاں ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک آج کل کے مشاہدے کی اور ایک مثال اگر ہم لیں تو ایک تو صحبت ہوتی ہے نا، حقیقی طور پر ہم کسی کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں، اس سے گپ شپ ہے، اس سے تعلق ہے، ایک نسبت ہے۔ ایک ورچوئل بھی ہے، ہم سکرین کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی ہمارے اندر وہ اثرات آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات زیادہ آتے ہیں۔ جس نوعیت کی چیزیں انسان دیکھتا، پڑھتا اور سنتا ہے اسی طرح کا اس کا کردار، اس کی شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بیماریوں سے متعلق گفتگو کرتا اور سنتا ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد اپنی فیلنگز بھی اسی طرح کی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہادر لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے تو فطری بات ہے کہ اس کے اندر بھی بہادری، اعتماد اور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ بزدلوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کمزور دل ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ صحبت اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین طبقہ ہے امت میں سے صحابہ کا، انسان اس کے درجے کو پہنچتا ہے۔ صحابی کیسے بنتا ہے؟ نبی کی صحبت میں وقت گزارنے سے۔ بنیادی تعریف تو یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں جس نے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کیا، زیارت کی، وہ صحابی بن گیا۔ اب علماء امت نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص کو شرف صحابیت نصیب ہو گیا، بھلے کچھ گھڑیوں کا ہی صحیح، اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ بعد میں آنے والے غیر صحابی ساری امت سے یہ افضل ہے۔ بھلے اس کو نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا موقع بھی نہ ملا ہو، آپ کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع بھی نہ ملا ہو، اور آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہ ملا ہو، صرف ایمان لایا، زیارت ہوئی اور کچھ ہی گھڑیوں کے بعد انتقال ہو گیا، تو یہ شخص پوری امت میں بعد میں آنے والوں میں سے سب سے افضل ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ اس کو یہ جو شرف ملا ہے یہ صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ لفظ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج ہمارا جو موضوع ہے نا وہ تو یہ ہے کہ اچھی اور بری صحبت کے اثرات انسان کی شخصیت سازی میں، لیکن ضمنی طور پر یہ بات آئی اور بڑی ریلیونٹ آئی کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس کی آج 17 تاریخ ہے یا 18، اور اسی کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس مناسبت سے بھی یہ بات بڑی ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک مقام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ صاحب استعمال فرمایا۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے ہجرت کا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اس وقت کی منظر کشی قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب آپ فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے، اپنے صاحب سے، صاحب ہی، یہ بھی صاد ہا با کا مادہ ہے، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. اور ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی و صاحبی، کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن وہ میرا ساتھی ہے، صاحب ہے، وہ اخی اور بھائی ہے دینی نسبت سے. اور آگے فرمایا کہ وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، اور اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی شخصیت میں صحبت کے اثرات، دوستی اور سنگت کے اثرات کا آ جانا ایک فطری اور بدیہی عمل ہے. قرآن و سنت کا مطالعہ یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صحبت اچھی ہو یا بری، انسان کی شخصیت اور کردار سازی میں بہت اہم ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ہمیں اچھی صحبت کو اختیار کرنے اور بری صحبت سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اگرچہ اس آیت کا سبب نزول اور سیاق خاص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو ملی ہے، لہٰذا جو احکام آپ کے لیے تھے وہ امت کو بھی اسی طرح سے منتقل ہو. رب کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو روک کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، اس کی رضا کو تلاش کرتے ہو. یعنی انسان اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھائے رکھے، اپنا تعلق، اپنی نسبت ان لوگوں کے ساتھ رکھے جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے رب کی رضا کے طلبگار ہیں. اور پھر بری صحبت اس کی شناعت کو بیان کرتے ہوئے برے دوستوں کی شناعت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس وقت وہ پچھتائے گا اپنی سابقہ زندگی پر. وہاں جہاں وہ دیگر کئی خواہشات کا اظہار کرے گا، وہیں پر وہ ایک یہ خواہش بھی ظاہر کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا.
فلاں شخص کو میں اپنا دوست نہ بناتا. یعنی برا دوست، برا ساتھی قیامت والے دن پچھتاوے اور ندامت کا سبب بننے والا ہے. آج جس کی مجلس بہت ہمارے لیے لذت کا سامان پیدا کر رہی ہے، تلذذ کا سامان پیدا کر رہی ہے، ہمیں وقتی طور پر خوشی اور فرحت نصیب ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن اسی دوستی، اسی نسبت، اسی تعلق، اسی دوست اور اسی سنگت پر پچھتانا ہے انسان نے کہ کاش میں اس شخص کے ساتھ دوستی نہ رکھتا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ عارضی طور پر اس عارضی زندگی کی عارضی لذت، اور پوری زندگی وہ بھی نہیں، چند گھڑیوں کی لذت، چند لمحوں کی گپ شپ، چند دنوں اور ہفتوں اور مہینوں کا تعلق، یہ کہیں انسان کو اس کی آخرت میں اس کے لیے وبال کا سامان نہ پیدا کرتا. جلمہ فکریہ ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو دوست برا دوست ہے یا اچھا دوست ہے، یہ حقیقی زندگی میں بھی ہے، اور یہ جو آج کل ہماری جیبوں میں اور ہمارے پاس سکرین کے اوپر ہمارے لائکس اور ہمارے کمنٹس اور ہمارے آراء کا حقدار ٹھہرتے لوگ ہیں، وہ بھی ہیں. کن کن لوگوں سے ہم نے تعلق رکھا ہے، کن کن ورچول صفحات اور کن کن لوگوں کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے. یہ سب چیزیں ہمارے نامہ اعمال کا حصہ بن گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ 2-3 آیات کے بعد آپ کے ارشادات بھی اس حوالے سے ذکر کرنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا ایک موقع پر، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، کہ تو دوست نہ بنا مگر مومن کو، اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار شخص، متقی آدمی. یعنی تیرے تعلق کا حقدار اور تیری دعوت کا حقدار مومن ہو سکتا ہے یا متقی ہو سکتا ہے. تعلق کی بنیاد، ہم راضی کی بنیاد ایمان اور تقوی. اور ایک اور موقع پر آپ علیہ السلام نے جہاں 7 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے 2 ایسے لوگ ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذلک وتفرقا علیہ، کہ وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی اور اللہ ہی کے لیے آپس میں دوستی رکھی، اللہ ہی کے لیے جدائی اختیار کی. اس لیے دوستی کا معیار دنیاوی غرض و غایت اور فوائد اور مفادات نہیں ہونے چاہیے. شریعت اسلامیہ کا مطالعہ یہ بتا رہا ہے کہ دوستی کا معیار ایمان اور تقوی ہونا چاہیے. پھر ایک اور موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک عطار ہوتا ہے، عطر فروش ہوتا ہے. انسان جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ خریدے نہ بھی تو کم از کم تھوڑی دیر اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کو ایک تو خوشبو وہاں میسر آتی ہے، اور وہاں سے جب باہر نکلتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اس کے جسم سے بھی خوشبو آتی رہتی. یہ اچھے دوست کی مثال. اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے کہ جہاں لوہا پگھلایا جاتا ہے، لوہے کی بھٹی ہوتی ہے، وہاں پر انسان چلا جائے تو وہاں سے فائدہ تو کیا حاصل کرنا، وہاں کی بدبو اس کو متعفن کرے گی اس ماحول کو، اور یہ بھی وہاں کھڑا ہوگا
اس کے کپڑوں کے جلنے کا اندیشہ بھی ہے اور اس کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے، تو یہ جب وہاں سے نکل کے باہر آئے گا تو اس کے کپڑے میلے بھی ہو چکے ہوں گے اور ان سے بدبو بھی آ رہی ہوگی۔ یہ برے دوست کی مثال۔ اچھا دوست، اچھی سنگت، اچھا تعلق انسان کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے مثال سے فرمایا کہ خوشبو ہی ملتی ہے۔ اچھا دوست خوشبو ہی خوشبو ہے اور برا دوست اس کا عکس، بدبو ہی بدبو۔ پھر ایک اور ضابطہ آپ نے بیان کی اپنی احادیث کے اندر۔ ایک دیہاتی شخص آیا آپ کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ متی الساعۃ قائمہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، تو نے کیا تیار کیا ہے قیامت کے لیے؟ تیری تیاری کیسی ہے؟ تیرے پاس کوئی توشہ ہے کہ جو قیامت کا سوال کر رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اور کوئی تیاری نہیں ہے، ما اعددت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ، میں نے کوئی تیاری نہیں کی مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انک مع من احببت، انشاءاللہ تو بے شک جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ دوستی بنا رہا ہے۔ اور یہ ایک مشاہدے کی بات ہے، آدمی جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے صرف ان کی عادات، اطوار اور اخلاق نہیں، ان کی افکار بھی اس کے ذہن میں آتی، فکری طور پر بھی ان کا ہم نوا بنتا ہے۔ ایک بات جو اس کو انتہائی بری اور خلاف حقیقت لگا کرتی تھی، جب کچھ خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تو وہی بات جو اس کو انتہائی بری لگتی تھی تھوڑے عرصے کے بعد اس مجلس کی اندر بیٹھنے کی وجہ سے وہی بات اس کو انتہائی ہلکی لگنا شروع ہو، اس کی افکار میں تبدیلی آ گئی۔ یہاں سے بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل ہم جس کو دل کرتا ہے پڑھتے اور سننا شروع کر دیتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد ہماری فکری طور پر ہماری جو راہیں ہیں وہ بالکل مختلف ہو چکی ہوتی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پس ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس کو دوست بنا رہا ہے۔ سامعین محترم، اکثریت نوجوانوں کی بیٹھی ہے، خاص طور پر بچوں کے حوالے سے، بڑے بھی بیٹھے ہیں تو بچوں کے حوالے سے وہ بھی پریشان رہتے ہیں اور نوجوان بھی اس سوچ میں رہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دوست اچھا ہے یا برا ہے، ہماری سنگت، ہماری دوستی اچھی ہے یا بری۔ اور والدین بھی اس حوالے سے ہمیشہ متفکر رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہماری اولاد بری صحبت میں، بری سنگت میں نہ چلی جائے۔ تو ایک تو معیار بتا دیا ایمان و تقویٰ کا، اور اس کا مشاہدہ کیسے ہوگا کہ میرے ایمانی اعتبار سے اور تقویٰ کے اعتبار سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا مشاہدہ بہت ہی آسان ہے کہ جس صحبت میں، جس سنگت میں آج کل انسان بیٹھ رہا ہو تو اس میں بیٹھنے سے پہلے کے اپنے معمولات کا جائزہ لے اور اب کے اپنے معمولات کا جائزہ لے۔ ایمانی طور پر، فکری طور پر پہلے میں کہاں تھا؟ اللہ کی ذات پر، اللہ کے حبیب کی ذات اقدس پر، کتب سماویہ پر
قیامت پر، موت پر، قبر آخرت پر میرا یقین کس نوعیت کا تھا، اب کس نوعیت کا ہے؟ میرے معمولات، میری نمازیں، میرے روزے، میرے اذکار، میری تلاوت، میرے صدقہ و خیرات، ان کا پہلے معمول کیسا تھا اور اب کیسا ہے؟ میرا معاشرتی تعامل، لوگوں کے ساتھ گفتگو کا انداز، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ انداز تخاطب، اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ میرا انداز، میرا تعامل، میرا رویہ پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے؟ یہ وہ معیارات ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کے لیے بہت سہل ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میری سنگت، میری دوستی، میرا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہے یا برے لوگوں کے ساتھ۔ یہ پیرامیٹرز اپنے سامنے بنا لے۔ ایمان کا پیرامیٹر ہے، تقوی کا پیرامیٹر ہے، لوگوں کے ساتھ تعامل کا پیرامیٹر ہے، عبادات کا پیرامیٹر ہے، صدقہ و خیرات کا، بدنی، مالی، جانی، تمام عبادات۔ اور آج کل کے لیے ایک اور معیار کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا وقت ضائع پہلے کتنا ہوتا تھا اور اب کتنا ضائع ہوتا ہے۔ پہلے میں سکرین کو کتنا وقت دیتا تھا، اب کتنا دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑا معیار ہے آج کل۔ سامعین محترم، جو احباب دیر سے تشریف لائے ان کے لیے خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ انسان کا اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور تعلق والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کی شخصیت اور اس کے کردار میں ایک انتہائی حد تک مؤثر ہوتا ہے، اور یہ انسان کے لیے ایک انتہائی ضروری اور سوچنے کی بات ہے کہ وہ اپنے تعلق والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنی سنگت کا گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً جائزہ لیتا رہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور میری صحبت، میرا تعلق، میری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی، تقوی کے اعتبار سے بھی، اچھی عادات کے حوالے سے بھی، بری عادات کے حوالے سے۔ اور اسی سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث ہم نے ذکر کی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی، اچھی صحبت، اچھی سنگت، اس کے اوصاف بھی اور فضائل بھی بیان فرمائے ہیں، اور بری صحبت کی سنگینی اور بری دوستی اور برے دوست اور برے ہم نشین کی سنگینی کا بھی آپ علیہ السلام نے اور قرآنی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ ہمارے لیے آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم دوستی کا معیار، تعلق کا معیار صرف اور صرف ایمان اور تقوی اور اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کو رکھیں۔ ذاتی مفادات، ذاتی تعلق، عارضی دنیاوی مفادات کو سامنے رکھنے کے بجائے اور وقتی لذت کو سامنے رکھنے کے بجائے ایک جسے کہتے ہیں ویژنری اپروچ کے ساتھ، ایک دور اندیشی والی سوچ کے ساتھ کہ یہ صرف اس دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی مجھے یہ دوستی، یہ سنگت، یہ تعلق فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے، اس کی بنیاد پر انسان کسی سے تعلق رکھے بھی اور توڑے بھی۔ ایک آخری حدیث سماعت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، اللہ کے لیے کسی سے کچھ روکا، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان مکمل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔